जी, दौरा बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। जी, अगर मुल्क के मौजूदा हालात और जिस तरह के हालात करवट ले रही हैं, बिलखुसूस मुसलमानों में एहसास आदम तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह बढ़ रहा है और हुक्मरान तबका इस बेपरवाह होकर मुसलमानों को हरासां करने के मामलात को नज़रअंदाज कर रहा है, इस पर आप मुसलमानों को क्या तसल्ली देना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त मुल्क के हालात जितने नाजुक हालात सूरत हाल है इस वक्त, इससे पहले शायद 1857 और 1947 के समय इसकी मिसाल नहीं मिली। लेकिन मैं मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि इन सब के बावजूद हमें मायूस नहीं होना चाहिए और साबित कदम रहना चाहिए। इससे बड़ी आजमाइशें हमारे बुजुर्गों ने पुरखों ने देखी है, उनका मुकाबला किया है और ईमान के साथ यहाँ साबित कदम रहे हैं। और अभी भी हमें हौसला हारना नहीं चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि नज़रिए की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर हम अपने दीन पर साबित कदम रहें, अपने ईमान पर अपने आप को मजबूती से कायम रखें, तो ये एक वक्ती आजमाइश है, ये सैलाब है, आया है, गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। एक तूफान है जिसको कोई ठहराव नहीं। इसलिए मैं मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि वो अपने अंदर घबराहट और कम हिम्मती पैदा होने लगी और फ़िरक़ा परस्त ताकतें भी इसको अच्छी तरह समझती हैं कि इतने सारे मुसलमानों को हम हिंदुस्तान से बेदखल नहीं कर सकते। वो यही चाहते हैं कि मुसलमान उनके अंदर कमज़ोरी का एहसास पैदा हो जाए, एहसास कमतरी पैदा हो जाए, क्योंकि जब कोई कौम एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है तो फिर उसको अपने रास्ते से हटाना आसान हो जाता है। तो हमको इस पर कायम रहना चाहिए। हमको अक्सरियत के मुकाबले तालीम के मैदान में, मईशत के मैदान में ज़्यादा जद्दोजहद करनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इस तरह इंशाअल्लाह हम इस सूरत हाल से बाहर निकल सकेंगे। और ये आर्जी सूरत हाल है, फिर इस मुल्क के हालात बदलेंगे। जैसा आपने फरमाया कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि एक तरफ शान रिसालत में गुस्ताखी होती है और दूसरी तरफ एक और हमारे ही एक नौजवान जो है उनका कोई पुराने पोस्ट को बुनियाद बनाकर उनको सलाखों के पीछे किया जाता है और दूसरी तरफ से जो किसी मजहबी रहनुमा को जिस तरह उनकी शान में गुस्ताखी होती है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जिस तरह दोहरा पैमाना अपनाया जा रहा है, उससे भी जो है थोड़े हौसले पस्त हुए। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि इस वक्त हुकूमत का रवैया बहुत ही गैर मुनसिफाना है और मुख्तलिफ कौमों के लिए, ख़ासकर अक्सरियत और अक़लियत के लिए उन्होंने अलग अलग पैमाने बना रखे हैं। लेकिन मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हम इसकी वजह से अपना हौसला हार दें तो गोया उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। इसलिए हमको ये अर्ज़ करके रहना है कि हालात जो कुछ भी हों, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके सहाबा ने मक्की ज़िंदगी में और मदनी ज़िंदगी में भी इस्लाम पर साबित कदम रखने के लिए कितनी मुश्किलात को बर्दाश्त की। तो हमको अपने आप को उसके लिए तैयार रखना है। और एक काम हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि देखिए, कानून चाहे देर से सही वो अपना काम करता है। तो हमें बाज़ाब्ता जो टीवी पर और पब्लिक स्टेज पर या किसी और मकाम पर जो नफ़रत अंगेज़ बयानात होते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया जाता है, अलल ऐलान उनको बुरा भला कहा जाता है, इसके रिकॉर्ड को हमें जमा करना चाहिए
اور ایک مضبوط FIR سمجھ بوجھ کر دائر کرنی چاہیے، اور تاخیر کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ہم کو اس کے پیچھے لگا رہنا چاہیے جب تک کہ وہ چیز نتیجے تک نہیں پہنچے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات پر ہم لوگ ایک وقتی احتجاج درج کرا دیتے ہیں، کچھ نعرے لگا دیتے ہیں، اخبار میں بیان دے دیتے ہیں، لیکن جو اس پر اصل میں قانونی کارروائی ہونی چاہیے وہ اس طرح کے نہیں کرتے ہیں جو قانون کا تقاضا ہے، اور پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس میں ہم اپنی کارروائی میں اور اپنی کوششوں میں تسلسل نہیں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں اور ہم علمی اور فکری میدان میں بھی مقابلہ کریں۔ تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین اسلام کی شکل میں ہمیں دیا ہے کہ جو عقل کے، انسانی فطرت و ضرورت کے مطابق، دیکھیے جس فریق کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ لڑائی جھگڑے پر، فساد پر، ظلم پر اتر آتا ہے۔ جس فریق کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ اور ہماری شریعت کا ہر حکم پوری طرح عقل اور فطرت انسانی کے مطابق پر مبنی ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی ضرورت جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہے۔ جی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جی راستے سے ہٹ گئی ہے یا بری عادتوں کا جیسے منشیات وغیرہ کا شکار ہو چکی ہے۔ ان نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے الگ الگ تنظیموں بشمول ملی کونسل کی طرف سے بھی مہمات چلائی جا رہی ہیں، لیکن اس کو مؤثر پیمانے پر کہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے درخت کاٹنے سے کم سوکھتا ہے، لیکن اندر سے اگر اس کی جڑ سوکھ جائے تو وہ بہت جلد گر جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نوجوانوں کو ہم ایسی مشغولیت دیں کہ وہ لہو و لعب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ جو بیانات کیے جاتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے، وہ تو ضروری ہے ہی، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کا متبادل بھی کریں۔ ہم مسلم سماج میں زیادہ سے زیادہ ہنر کے اور فنی ادارے قائم کریں کہ ایک بچہ ہمارا اگر اس نے بالکل نہیں پڑھا ہے، ایک نوجوان نے وہاں سے لے کر، اور ایک وہ نوجوان جس نے اعلیٰ تعلیم تک حاصل کی ہے لیکن اس کو جاب ابھی نہیں ملی ہے، تو ہم ہر ایک کی مناسبت سے اپنے یہاں ہنر کے ادارے قائم کریں اور کرائیں۔ ایک ہی تنظیم نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ملت کے باشعور لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، ان سے کہیں کہ آپ اپنے سرمایہ کو انویسٹ کرنے کے نقطۂ نظر سے آپ ان کے لیے ایسا ادارہ قائم کیجیے کہ اس میں مشغول ہو جائیں۔ جب کوئی نوجوان پڑھ لکھ لے گا، ہنر سیکھ لے گا، وہ کام کرے گا، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچے گا کہ وہ ایسی لہو و لعب کا شکار ہو۔ تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر جس طرح پہلے بھی آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے دوہرا معیار اپنا رہی ہے، الگ الگ ریاستوں میں ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حکومت جو یہاں بھی ہے، جی بدقسمتی سے اس کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہے، اس کی وجہ سے ہمارا طبقہ پریشان ہے۔ ایسے میں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے مسلمانوں کو؟ میں مسلمانوں کو تو وہی پیغام دیں گے جو میں سے پہلے دیا کہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک وقتی صورتحال ہے، یہ ہمیشہ قائم ہی رہے گی، اور ہم کو اپنے موقف پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے RSS والوں نے 70-75 سال برداشت کیا اپنی تنظیم کے قائم کرنے کے بعد، یہاں تک کہ وہ اپنا ایجنڈا بھی پہلے پوری طرح پیش نہیں کرتے تھے، لیکن وہ محنت کرتے رہے، تو محنت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ تو ہم کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دوسرے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہر سطح پر ان سے ہم کو اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے۔
اگر ہم تاجر ہیں تو ہمارے پاس غیر مسلم گاہک آئیں گے، ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ ہم سے قریب ہوں۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس غیر مسلم مریض بھی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں کہ ان کا رجوع ہماری طرف ہو۔ ہر شعبہ زندگی میں ہم غیر مسلم بھائیوں کو اپنے سے قریب کریں۔ یہ ساری پریشانی اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلم اور غیر مسلم سماج کے درمیان ایک بڑی کھائی بن گئی ہے۔ ہماری آبادیاں الگ ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے الگ ہیں، یہاں تک کہ ہمارے مارکیٹ بھی الگ ہیں۔ تو جب ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع نہیں ہوگا تو آپ کے بارے میں جتنی غلط سلط بات کہی جائے گی وہ ان پر یقین کرتے چلے جائیں گے اور آپ کو اس غلط فہمی کے دور کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم ہر سطح پر غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ سارا سے جڑنے کے لیے۔